بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصور الرابع ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج میں اس کا سبق نمبر 14 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الرابعۃ عشرہ ہمارا جاری و ساری ہے، تو آج ہم اس کا دوسرا ٹاپک الدرس الثانی قصۃ مستکشف انشاءاللہ عز وجل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ الدرس الثانی جو پورا ٹاپک ہے، تو اس کو ہم 5 لیسنز کے اندر یعنی تدریبات سمیت 5 لیسنز کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ تو اب یہ قصۃ مستکشف کیا چیز ہے، تو پہلے تو اس کا معنی دیکھنا پڑے گا، پھر میں خلاصہ عرض کرتا ہوں اور پھر ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو قصہ یہ سٹوری، کہانی، داستان، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور مستکشف یہ تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس سے بھی ہو سکتا ہے کچھ آئیڈیا ہو گیا اس کے معنی کا۔ تو مستکشف کے بہرحال باب استفعال ہے، استکشف یستکشف استکشاف، ٹھیک ہے، مطلب کھوج لگانا، تحقیق کرنا، انکشاف کرنا، سراغ رساں، ٹھیک ہے، یعنی حقیقت دریافت کرنا۔ اس کو انگلش میں ایکسپلورر بھی کہتے ہیں، ڈسکورر۔ تو یعنی وہ شخص جو کسی چیز کی تلاش یا دریافت کرتا ہے، یعنی محقق، کھوج لگانے والا، کھوج کرنے والا، یا دریافت کنندہ، جانچنے والا۔ تو یہ سب معنی مستکشف کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی معنی ایک ہی ہے لیکن مختلف انداز میں اس کو میں نے بولا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے، منذر نامی لڑکا ہے جو آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس کو یہ بہت ایک شوق ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو، جو چیز بھی اس کو نظر آئے تو اس کی تہ تک پہنچنا کہ یہ کام کیسے کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آئی پیڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ آئی پیڈ جو چلتا ہے، اس کے اوپر تصویریں آتی ہیں، جو کچھ بھی مطلب جس طرح موبائل پر آتا ہے، تو بھائی نیچے سے کیسے کام کرتا ہے، تو اس کو کھولتا ہے، پھر جوڑ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کے پاس یہ جو کھلونا گاڑی ہے، تو اس کو جو ریموٹ سے یا ویسے اس کو جو پیچھے کر کے جو آگے چلتی ہے نا، تو اس طرح وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ آگے پیچھے کیسے چل پڑتی ہے، تو اس کو کھول کر پھر سیٹ کر دیتا ہے۔ اور اس سے جو دائیں طرف تصویر ہے، تو اس میں یہ کھڑا ہو کر جو ویٹ کرنے والا، عام طور پر کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی اس طرح کے ترازو پر کھڑا ہوں، یہ کوئی چیز رکھیں تو اس کا ویٹ شو ہوتا ہے، وہ جو سوئی وغیرہ چلتی ہے، تو اس کو وہ دیکھتا ہے کھول کر کہ بھائی یہ اوپر سے سوئی کیسے گھومتی ہے، یہ ذرا چیک کریں۔ تو اس طرح کرتا ہے تو وہ پھر جوڑ دیتا ہے، اگرچہ وہ خراب کر دیتا ہے لیکن پھر دوبارہ ان کو ظاہری طور پر جوڑ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ نیچے والی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سنک ہوتی ہے یا جو بیسن ہوتا ہے، واش بیسن، تو اس میں تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا، جس طرح مسجد میں آپ جاتے ہوں گے نا، پانی ٹوٹی سے نکلتا ہے، ایک ایک قطرے، دو قطرے، اس طرح پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کرتا کیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یار اس کی بھی تحقیق کروں کہ یہ پانی کہاں سے رس رہا ہے۔ تو جیسے وہ نیچے ہو جاتا ہے تو وہ جو ہینڈل وال ہوتا ہے جہاں سے مین پانی آتا ہے، تو اس کو جب چھیڑ خانی کرتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس سے وہ قابو نہیں آتا، تو وہ پھر پلمبر کو منگاتے ہیں۔ تو یہ جو پلمبر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح پھر اس کا والد اس کو تسلی دیتا ہے، اور وہ معذرت کرتا ہے بیٹا، لیکن وہ اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نے چیزیں اس طرح کرنی ہیں، مطلب تحقیق وغیرہ، تو ہم آپ کو سیکنڈ ہینڈ جو یوز کی جو پرانی چیزیں ہیں وہ لا دیتے ہیں، تاکہ آپ ان کے اوپر کام کریں، نہ کہ صحیح چیزوں کو خراب کریں۔ اس طرح کی یہ معاملات کی سٹوری ہے۔ تو اگرچہ دلچسپ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کو بور بھی کر دے، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں جو مین ہے وہ ہم نے انشاءاللہ عز و جل لفظی ترجمہ میں عرض کروں گا، پھر کچھ نہ کچھ دیگر گفتگو بھی ہوگی، تو آپ نے ان کو توجہ سے سننا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل عبارت ترجمہ آپ نے اپنا سیٹ کر لینا ہے، پھر ہو سکے تو ان ساری عبارات کو جو بھی 4-5 اس نے کارنامے کیے ہیں، ان کو زبانیں یاد کر کے تو ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کریں۔ تو مزید آگے پھر مشقوں کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں منذر طفل ذکی، منذر طفل کہتے ہیں بچے کو، ذکی یہ ذہین سے، ٹھیک ہے، ذہین ہونا، ہوشیار ہونا، چلاک ہونا۔ کہتے ہیں منذر ایک ذہین، چلاک یا ہوشیار لڑکا ہے۔ یحب تفکیک الاشیاء، کہتے ہیں وہ پسند کرتا ہے، تفکیک کہتے ہیں فکا کا، یفکک کو تفکیک مطلب کھولنا، اجزاء الگ الگ کرنا، تو شے کی طرف اس کی اضافت ہے، تو اشیاء کو کھولنا، اشیاء کے اجزاء الگ الگ کرنا اس کو پسند ہے۔ منذر ایک ذہین ہوشیار لڑکا ہے، اشیاء کو کھولنا اس کو پسند ہے، ٹھیک ہے، یا اشیاء کو کھولنا وہ پسند کرتا ہے۔
تو اب اشیاء کو کھولنا پسند کرتا ہے، آگے عطف ہو رہا ہے، کہتے ہیں وَعِیَادَةَ تَرْکِیبِهَا مَرَّةً أُخْرَى، یہ عیادتہ کا عطف ہوگا تفکیک پر، یعنی اس کا نصب ہے نا، اس کا بھی نصب ہے، تو یوں ان کا اعراب ایک ہی ہے، یحب کا مفعول بنے گا۔ تو بہرحال کہتے ہیں اور ان کو جوڑنا مرۃ اخرى، پھر یعنی دوسری مرتبہ، مرۃ مطلب مرتبہ اور اخرى دوسری، نیکسٹ، مطلب ایک مرتبہ کھولنا اور کھولنے کے بعد اس کو دوسری مرتبہ جوڑ دینا، فٹ کر دینا، اس طرح جو اس کی صورتحال پہلے دکھنے میں تھی اس طرح واپس جوڑ دینا۔ تو بہرحال دوبارہ ترجمہ سنیں، کہتے ہیں منذر ایک ذہین ہوشیار لڑکا ہے جو اشیاء کو کھولنا اور ان کو دوبارہ جوڑنا پسند کرتا ہے۔ فمرتن فکا، تو ایک مرتبہ اس نے الگ الگ کر دی، کھول دی، کیا سیارت اخیہ الکہربائیۃ، اس نے اپنے بھائی کی الیکٹرک کار، اخیہ یعنی اس کے اپنے، یعنی ضمیر لوٹے گی اسی منذر کی طرف، اور الکہربائیہ یہ کہربا کہتے ہیں بجلی کو، الیکٹریسٹی، تو مراد ہو جائے گا الیکٹرک کار، الیکٹرک گاڑی، یعنی کھلونا گاڑی کہہ لیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے اپنے بھائی کی الیکٹرک کار الگ الگ کر دی، کھول دی، اور اس کے پرزے کر دیے، پارٹس الگ الگ کر دیے۔ بھائی کیے کیوں؟ تو آگے لام میں کئی ہے، وجہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں لیکتشف کیف تعمل من الداخل، اندر سے، داخل کہتے ہیں اندر سے، یعنی جس کا اندر والا سسٹم ہے کہ آگے چلنا پیچھے چلنا، کہتے ہیں تاکہ وہ دیکھے، لیکتشف تاکہ وہ دیکھے، کون؟ منذر، ہوا ضمیر جو غائب منذر تو لوٹے گی، تاکہ وہ لوٹے کیا، کیف تعمل، کیسے وہ کام کر رہی ہے، تعمل دکھنے میں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن اسی طرح واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ آتا ہے، تو چونکہ سیارہ مؤنث ہے گاڑی، تو یہاں پر صیغہ مؤنث کا آیا ہے غائب کا، تاکہ وہ دیکھے کہ وہ یعنی کار وہ اندر سے کیسے کام کرتی ہے، کیسے ورک کرتی ہے، یہ کیسے چلتی ہے۔ تو اب اس نے کھول لی اس نیت سے کہ اندر سے کیسے چلتی ہے، تو جب کھول لی تو اب کہتے ہیں ثم، پھر، ثم کہتے ہیں اپنے معنی اس کا پڑھا ہوگا تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ دیر بعد کے لیے، تو ثم مطلب پھر اس نے تھوڑی دیر بعد اس کو، یعنی جب اس کا چیک کر لیا اس نے اندر سے، ثم پھر اس نے اعادہ کرنا، دوبارہ جوڑنا، ٹھیک ہے، تو اعادہ ترکیبہا مرۃ اخری، تو اس نے اس کے اجزاء جوڑ دیے ایک مرتبہ پھر، یعنی اس نے اجزاء جو پرزے تھے پارٹ سے وہ جوڑ دیے۔ تو اب جب دوبارہ اس نے جوڑ دیے تو اب یہ ایک سٹوری اس کی پوری ہوگی، ایک اس کی تحقیق، اب تحقیق تھی کیا تھا وہ بعد میں اینڈ پہ آ رہے گی بات، کہتے ہیں وہ مرۃ اخری، اور ایک مرتبہ پھر، مرۃ مرتبہ اور اخری مطلب آخر کی مؤنث ہے اخری، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر، فکا اس نے کھولا، المیزان ترازو کو، کانٹا، ٹھیک ہے، ترازو، کانٹا، کنڈا، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں، تو مطلب جس پر کچھ چیزیں تولی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر اس نے کھولا المیزان ترازو کو۔ اب یہ تصاویر کے اندر ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ الذی، کون سا ترازو؟ کہتے ہیں وہ ترازو یستخدمہ والدہ، جس کو اس کا والد یوز کرتا تھا، استعمال کرتا تھا، مطلب جو اس کے والد صاحب کے استعمال میں ہے کانٹا، تو اس کو اس نے کھول دیا۔ وذالک، اور یہ یعنی یہ جو کھولنا ہے، ذالک کا مشار ہو جائے گا، یہ جس کا یہ سارا پیچھے جملہ گزرا ہے کہ اس نے اپنے والد کے استعمال والا ترازو کھولا، اور وہ وذالک، اور یہ اس کا جو کھولنا ہے کیوں تھا، لیشاہد، تاکہ وہ دیکھے، کیفا کیسے، تعمل عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کام کر رہا ہے، کون؟ اب یہاں پر فائل اس کا سامنے موجود ہے، دائرۃ الارکام، دائرہ کہتے ہیں دائرے کو، اور ارکام رقم کی جمع، ارکام نمبرنگ، تو مراد ہو جائے گا سوئی، ٹھیک ہے، مطلب جس طرح وہ تصویر میں آپ نے وہ کانٹا دیکھا نا کہ اس جس طرح گھڑی ہوتی ہے، گھڑی کی نمبرنگ ہوتے ہیں اور ساتھ میں سوئی چلنے والی ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کے اوپر جب ویٹ کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ وزن سے پھر وہ سوئی گھومتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سارا اس نے میزان جو کھولا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ وہ نمبر یا سوئی کیسے کام کرتی ہے، نمبر کیسے کام کرتے ہیں یا سوئی کیسے کام کرتی ہے، کب، یعنی یہ جو سوئی ہے کب کام کرتی ہے، ظرف آگے آ رہا ہے مفعول فی اس کا، عند الوقوف علی المیزان، کہتے ہیں کہ میزان پر، ترازو پر کھڑا ہونے کے وقت، یعنی جب اس کے اوپر کھڑا ہو تو کھڑا ہونے کے وقت وہ کیسے کام کرتی ہے، اس کی سوئی یا اس کا نمبر، تو یہ دیکھنے کے لیے اس نے اپنے والد صاحب کے استعمال والا جو کانٹا ہے، ترازو ہے، اس کو کھول دیا۔ اب اس کے الگ الگ پرزے کیے، تو پھر اعادہ ترکیبہ مرۃ اخری،
تو اب میزان چونکہ مذکر ہے تو یہاں پر ترکیبہ ہو میں مذکر حاضمی رہی ہے. تو پھر اس نے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس نے اس کے اجزاء جو پارٹس تھے اس کو جوڑ دیا، دوبارہ اس کو جوڑ دیا. آگے تیسرا اس کا کارنامہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں وَفَكَّ كَذَلِكَ جِهَازَهُ اللَّوْحِيَّ، اور اسی طرح اس نے اپنا آئی پیڈ یا ٹیبلٹ کھولا. ٹھیک ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو، اور اسی سے مطلب مراد لینے کے لیے، کیونکہ یہ جو ٹیبلٹ آئی پیڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی جو سمجھے تختی نما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ٹچ کریں، اس کے اوپر یوں اس کو چھیڑ خانی جو یوز کرتے ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں اسی طرح اس نے اپنا آئی پیڈ یا ٹیبلٹ کھول دیا. کیوں کھولا؟ کہتے ہیں لیکتشف کیف یعمل بدون الزجاجۃ الامامیہ، کہتے ہیں تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. اب یہاں پر یعمل کا فاعل جو ہے جہاز ہے. ٹھیک ہے، جہاز اللوحیہ، جہاز اللوحی مطلب مرفوع کے طور پر یہاں پر ہوگا، ہوا ضمیر سے لوٹے گی. تو تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، آئی پیڈ یا ٹیبلٹ کیسے کام کرتا ہے. بھئی کیسے مطلب کیا مطلب؟ کہتے ہیں بدون الزجاجۃ الامامیہ. زجاجہ کہتے ہیں شیشے کو، شیشہ یا بوتل یا شیشی. تو یہاں پر مراد ہوگا جس طرح آئی پیڈ ہوتا ہے یا موبائل ہوتا ہے تو اس کا بھی سامنے ٹچ شیشہ ہوتا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے. امام کہتے ہیں سامنے، آگے ہونا. ٹھیک ہے، جس طرح خلف پیچھے، تو امام سامنے. تو چونکہ سامنے والا جو شیشہ ہے تو اس کو ہمارے ہاں جو اس ٹیکنالوجی کی صورت میں وہ پینل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گلاس پینل کہہ لیں یا ٹچ اسکرین. تو اس کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں اس نے یہ اپنا جو آئی پیڈ کھولا کیوں؟ تاکہ وہ دیکھے کہ وہ گلاس پینل کے بغیر بغیر کہتے ہیں تاکہ وہ دیکھے کہ آئی پیڈ یا ٹیبلٹ گلاس پینل کے بغیر کیسے کام کرتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، کیسے یوز ہوتا ہے. تو جب اس نے کھولا تو ثم عاد ترکیبہ مرۃ اخری، تو اس نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر اس کو جوڑ دیا. ٹھیک ہے، اس کو مرکب کر دیا، جوڑ دیا، اس کے اجزاء اسی طرح واپس جوڑ دیے. اچھا، اب یہ 3 کارنامے اس کے ہو گئے. اب آ جائیں وہ چوتھا کارنامہ جو پانی والا ہے. کہتے ہیں ذات یومن، ایک دن نازل منذر اترا، نیچے داخل ہوا یا اترا، تحت المغسلاتی، مغسلہ کہتے ہیں بیسن کو. ٹھیک ہے، سنک، واش بیسن، جس طرح آپ نے تصویر میں دیکھا ہو، گھر میں ہر گھر میں ہوتا ہے تقریباً. تو ایک دن منذر واش بیسن یا سنک کے نیچے اترا، داخل ہوا مطلب اس نے نیچے تھوڑا سا جھک کر اس کو دیکھا. کیا دیکھا، کیوں دیکھا؟ اور کہتے ہیں لیکتشف، تاکہ وہ دیکھے، من این یتدفق الماء، تاکہ وہ دیکھے کہ پانی کہاں سے بہہ رہا ہے، کہاں سے رس رہا ہے، یعنی قطرے قطرے جو ٹپکتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے وہ اس کے نیچے اترا، نیچے بیٹھا. تو اب کہتے ہیں وصل الی السنبور، کہتے ہیں وہ سنبور کہتے ہیں نل کو، ٹونٹی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وہ سنبور ان ٹونٹی کے پاس پہنچا، ٹونٹی کی طرف پہنچا، مراد یہ ہے کہ ٹونٹی تک پہنچا، ٹونٹی کے پاس پہنچا. وما ان فکا محبس الماء، کہتے ہیں اور جیسے ہی اس نے پانی کا جو ہینڈل وال ہے تو اس کو اس نے کھولا، جیسے اس نے جو مین سوئچ ہوتا ہے جو سمجھے پانی کا ہینڈل وال، تو جیسے ہی اس نے اس کو کھولا تو کہتے ہیں حتی ان دفعت المیاہ بقوۃ، کہتے ہیں یہاں تک کہ شدت کے ساتھ پانی نکلا. اندافعات بہنا، نکلنا. تو کہتے ہیں ماؤن کی جمع میاہ. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں شدت کے ساتھ، بقوت شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، یعنی ایک بڑی اچھی خاصی رفتار کے ساتھ پانی نکلا، بہا. تو اب اتنی شدت کے ساتھ پانی تھا کہ اس نے ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہوگی یا جیسے تیسے کر کے کچھ چیز آگے کی ہوگی. کہتے ہیں ولم یستطع ایقافھا، لیکن ولم یستطع وہ کامیاب نہ ہو سکا، مطلب فائل اس کا نکلے گا منذر، اور منذر اس کو بند نہ کر سکا یا بند کرنے پر یا روکنے پر کامیاب نہ ہو سکا. ٹھیک ہے، اس کو بند نہ کر سکا، استطاعت نہ پا سکا. تو ایقاف یہ باب افعال سے ہے، روکنے کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو اب جب کام نہ بنا تو اس کی روک تھام نہ ہوئی تو کہتے ہیں وَهُوَ مَا زَالَ مُسْتَغْرِقًا فِي تَفْكِيرٍ عَمِيقٍ، تفکیر کہتے ہیں سوچ کو، عمیق عمق سے گہرا. ٹھیک ہے، گہری سوچ. مستغرق یعنی ڈوبا ہوا. ما زالا یہ فعل ناقصہ میں سے. ٹھیک ہے، زالا کا معنی ہوتا ہے زائل ہو جانا، لیکن جب اس کے اوپر ما آ جائے تو اس کا معنی یعنی وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کبھی کروں گا کہ وَهُوَ مَا زَالَ
مستغرقن فی تفکیر عمیق، یعنی وہ ابھی بھی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، وہو ما زال، یعنی وہ ابھی تک مستغرقن ڈوبا ہوا تھا، فی تفکیر عمیق، گہری سوچ میں، گہری فکر میں. کہتے ہیں مطلب سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کیا اس کا حل ہے، تو میں نے کیا کر دیا، سارے معاملات اس کے ذہن میں ہوں گے. کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَفَاقَ مِنْ أَفْكَارِهِ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اس کو افاقہ ہوا، افاقہ یعنی اس کو افاقہ ہوا، یا یوں سمجھے کہ وہ چونک اٹھا، یا اس کو وہ چکنا ہو گیا، من افکار ہی، اپنی سوچ سے، یعنی جو بھی سوچ رہا تھا اچانک اس کا پھر اس نے اپنے آپ کو قابو پایا. کہتے ہیں وَاتَّصَلَ، اور اس نے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا، فون کیا. کس کو؟ تو اب بھائی جو اس طرح کی خرابی ہوئی ہے تو جو اس سے ریلیٹڈ ہوگا اس کو بھی فون کرنا نا، نہ کہ کسی ڈاکٹر کو. تو اب یہ پانی والا کام جو ہے تو وہ پلمبر کرتا ہے. تو کہتے ہیں وَاتَّصَلَ، تو اس نے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا، بِالسَّبَّاقِ، پلمبر سے. پلمبر کہتے ہیں یہ جو سینٹری کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، سینٹری ورکر یا پائپ لائن کا کاریگر، ٹھیک ہے، نال ساز. تو جو بھی مطلب موٹر لگانا، پائپ، پانی والے جو بھی اس کے معاملات ہیں، یہ سارے سباق کے تحت آتے ہیں. تو کہتے ہیں اس نے پلمبر سے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا. وَطَالَبَ مِنْهُ، اور اس سے مطالبہ کیا، اس سے طلب کیا یا مانگا یا خواہش ظاہر کی یا اس سے ریکویسٹ کی کہ ان یحضر، کہ وہ حاضر ہو، وہ آ جائے، لِإِصْلَاحِ الْمَغْسَلَةِ، بیسن کو صحیح کرنے کے لیے، بیسن کی اصلاح کے لیے، بیسن کو ٹھیک کرنے کے لیے آ جائے. تو اب اتنا فون پر رابطہ ہوا تو اس نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں. تو کہتے ہیں وَآخَذَ يَنْتَظِرُهُ، آخذہ فعل شروع میں سے، تو اب اسی طرح کا معنی ہو جائے گا. وَآخَذَ يَنْتَظِرُهُ، تو منذر اس کا انتظار کرنے لگا. اب ینتظر کے اندر جو ہے وہ ضمیر فاعل منذر کی طرف لوٹے گی. تو کہتے ہیں وَآخَذَ يَنْتَظِرُهُ، اور منذر اس کا انتظار کرنے لگا، انتظار کرنا شروع ہو گیا. وَإِذَا بِجَرَسِ الْبَابِ يَرِنُّ، تو کہتے ہیں اچانک، اذا مفاجاتیاں کہہ لیں آپ تو اچانک کے معنی کے لیے. تو کہتے ہیں اچانک دروازے کی بیل بجنے لگی، دروازے پر نوک ہوئی یا بیل لگی تھی تو بیل بجنے لگی، اس نے بیل دبائی. تو یرینو مطلب بجنا، کھڑکنا. تو کہتے ہیں بیل کھڑکنے لگی، بجنے لگی. فتاجہ، چونکہ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا منذر اور پانی بہہ رہا تھا، تو وہ دروازے کی طرف گویا کہ نظریں لگی ہوئی تھی. تو جیسے ہی وہ بیل بجی، فاتعقیب الوصل کے لیے، مطلب وہ کام ہوا تو فوراً یہ بھاگا، ٹھیک ہے. فتاجہ، تو وہ متوجہ ہوا، اس نے رخ کیا، ٹھیک ہے، یا گیا، مسرعاً جلدی سے، نحو البابی، دروازے کی سمت. تو وہ فوراً دروازے کی سمت اس نے رخ کیا یا گیا. تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ففاتحہ، تو اس نے اس کو کھولا. ضمیر لوٹے گی، ہاں جو سا لگی ہوئی ہے یہ باب کی طرف، تو اس نے دروازے کو کھول دیا. وَإِذَا بِالسَّبَّاقِ أَمَامَهُ، تو اس کے سامنے پلمبر موجود تھا، ٹھیک ہے. اب پلمبر سامنے موجود ہے تو اس نے اپنا آنے کا مقصد بتایا. تو یقول، اس نے کہا، کہنے لگا، قد حضرت، میں آیا ہوں، میں حاضر ہوا ہوں، لإصلاح العطل، عطل کہتے ہیں خراب ہونا، ٹھیک ہے، جس طرح آگے لفظ یہ مشقوں میں بار بار استعمال ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں وہ خراب چیز، الذی اخبرت بہ، جس کی مجھے اطلاع دی گئی، جس کی مجھے خبر دی گئی یا جس کا مجھے بتایا گیا ہے، انفارم کیا گیا ہے، تو اس چیز کو سیٹ کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، آیا ہوں. قال لہ، تو منذر نے اس کو کہا، قال، اس نے کہا، تو ضمیر نکلے گی ہوا منذر تو لوٹنے والی، لہو یہ جب جو اس کے متعلق ہو جائیں گے تو مراد لہو کی ضمیر کا یہ آنے والا پلمبر. تو اب چونکہ یہاں پر غائب کی ضمیر ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، پھر آگے یہ کام دے گی آپ کو. قال لہ، اس منذر نے اس کو کہا، تفضل، تشریف لائیں، آ جائیں، داخل ہو جائیں، ادخل، داخل ہو جائیں، یعنی اندر آ جائیں، گھر میں داخل ہو جائیں. اب فداخلہ، تو وہ داخل ہو گیا. ثم سأل، جب داخل ہو گیا اندر تو پھر اس نے کوسچن کیا، سوال کیا، پوچھا، این اتجاہ المغسلۃ، کہتے ہیں اس نے پوچھا کہ بیسن کس سمت ہے، کس طرف ہے. فاشار لہ، تو اس نے اس کے لیے اشارہ کیا. فاشار، تو اس نے اشارہ کیا، کس نے؟ منذر نے، کیونکہ منذر بتا رہا تھا سارا اس کا گھر تھا. تو منذر نے اشارہ کیا لہو، اس کو، یعنی پلمبر کو اشارہ کیا، اشارے کے ساتھ بتا رہا ہے کہ بِأَن یتجہ. اب یہاں پر دیکھیں لہو کی ضمیر سباق کی طرف، ٹھیک ہے، پلمبر کی طرف غائب کی. تو اب سیگے آگے یتجہ اور اس طرح سیاجد،
یہ غائب کے ہیں، تو لہٰذا اس میں ہوا ضمیر پلمبر کی طرف آپ نے رکھ کر ترجمہ کرنا ہے۔ فَأَشَارَ لَهُ، تو منذر نے اس کو بتایا یا اشارہ کیا، بِأَن يَتَّجِهَ، کہ وہ رخ کرے، وہ جائے، کون؟ پلمبر، کہ وہ جائے یا رخ کرے الی یمین الصالہ، صالہ کہتے ہیں ہال کو، یعنی گھر کا جو لان ہوتا ہے، ہال ہوتا ہے، تو دروازے پر کھڑے ہیں، اب اس کو بتا رہا ایڈریس بیسن کا کہ یوں حال ہے، تو حال سے آپ نے کدھر جانا ہے؟ الی یمین الصالتی، حال کے دائیں طرف۔ کیا اس نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ رخ کرے حال کی دائیں جانب، حال کی دائیں طرف رخ کرے، متوجہ ہو، تو جب وہ اس طرف جائے گا حال کی طرف اور وہاں سے دائیں ٹرن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں سیاجدو، تو وہ موجود پائے گا، یعنی یہ جو سباق ہے جب حال سے دائیں رائٹ طرف جو ہے مڑے گا تو کیا پائے گا وہاں پر؟ کس کو موجود پائے گا؟ کہتے ہیں سیاجد المطبخ امامہ، تو وہ اپنے سامنے کچن کو پائے گا، باورچی خانے کو پائے گا، یعنی اس کے سامنے باورچی خانہ ہوگا۔ تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں اتجہ، وہ متوجہ ہو گیا پھر الی المطبخ، کچن کی طرف، فوجدہ ان ہناکا، تو اس نے وہاں اس جگہ پایا، المغسلۃ، بیسن کو، واصلحھا، اور اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال بھی آئے کہ بھائی منذر خود ساتھ چلا جاتا، اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی ادھر سے چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، یوں چلے جاؤ، وہ چلے جاؤ، تو خود ساتھ کیوں نہیں گیا؟ اسی طرح کا سوال 2 دن پہلے درجے میں پڑھاتے وقت طلباء نے مجھ سے کیا، تو میں نے اس کو بتایا کہ پھر اصل وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ خود ساتھ چلا جاتا تو یہ جو 2 لائنیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر الفاظ کا ذخیرہ ہم نے دیکھا ہے اور بات کرنے کا انداز سارا پڑھا ہے، تو اصل یہ جو کتاب ہے یہ آپ نے شروع میں دیکھ لیا کہ سلسلۃ تعلیم لغت العربیہ العربیۃ للطالبین ہے، یعنی یہ عربیۃ الطالبین ہے، لینگویج کی کتاب ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے جہاں جہاں جو جملے بولے جاتے ہیں تو اس کی ہمیں گویا پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ کس طرح کے جملے بولے جا سکتے ہیں اور پریکٹس ہو سکے، تو یہ مین وہی مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح کے جملے ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس کی پریکٹس کریں، تو ہم نے صرف اس کو کہانی کے طور پر مزہ لے کر چھوڑ نہیں دینا، ان کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر اپنے روزمرہ میں اپنے بول چال میں ان کو یوز کرنا ہے، تو اصل مقصد یہ ہے۔ اور بھی اس کا کوئی جواب ہوگا لیکن مجھے جو زیادہ سمجھ آیا وہ میں نے عرض کیا بچوں کو۔ تو بہرحال یہ جو اس کے کام جو کرنے تھے، کہتے ہیں بعد ان اصلح السباق المغسلۃ ما زال منذر نادما علی تصرفہ، کہتے ہیں بعد اس کے کہ پلمبر نے بیسن کو ٹھیک کر دیا، بعد اس کے کہ پلمبر نے بیسن کو ٹھیک کر دیا، ما زال منذر ابھی تک، ٹھیک ہے، نادمن پشیمان تھا، علی تصرف، کس بات پر پشیمان تھا؟ اپنے تصرف پر، یعنی جو اس نے یہ کام کیا، یہ چھیڑ خانی کی، تو نہ صرف یہ بیسن والا ہو سکتا ہے سارا اوپر والا بھی اس کے ذہن میں ہو، تو جو کچھ بھی اس نے کیا اس کے تصرف پر، اپنے کیے پر نادم، منذر جو ہے وہ نادم تھا، پشیمان تھا، شرمندہ تھا، تو اس کو شرمندگی تھی، وقال، اور کہنے لگا، انا آصف، میں افسوس کرتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، یا ابا جان، ابو جان، والد گرامی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، تو کون تو اریدو، میں چاہتا تھا، ارادہ یریدو، ارادے سے چاہنا، تو کن تو اریدو، میں چاہتا تھا، ان عارفہ، کہ میں جانوں، میں سیکھوں، من این یأتی الماء، کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، پانی کہاں سے نکل رہا ہے یا بہہ رہا ہے، یعنی میں نے تو اس نیت سے، اس خواہش سے معلومات لینے کے لیے اسے سارا کام کیا تھا، لیکن کیا پتہ تھا کس طرح نقصان ہو جانا۔ اجابا والدہ، اس کے والد نے جواب دیا، رپلائی دیا اس بات کا کہ حسنا یا منذر بیٹا ٹھیک ہے، اوکے، انا عارف انک ولد ذکی جدا یہاں کثیرن کے معنی میں ہے، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک انتہائی ذہین بچے ہو، انتہائی چلاک، ذہین و فطین لڑکے ہو، لیکن ولیکن لا یصح، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ بھئی کون سا انداز؟ ان تعبسا، کہ آپ کھیلو، چھیڑ خانی کرو، تحقیق کرو، کھوج میں پڑھو، کن چیزوں کے ساتھ؟ کہتے ہیں بھی اشیاء، ایسی چیزوں کے ساتھ، قد تسبب الضرر لک او للآخر، کہ جو آپ کے اور دوسروں کے نقصان کا سبب بنے، تو یہ ان چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، کہتے ہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اس جملے کے اندر تھوڑی سی تلخی بھی پائی جا رہی تھی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا جھاڑ دیا گویا کہ، تو اب باپ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے،
کہتے ہیں وتابع مبتسما، ابتسامہ باب افتعال سے، تو کہتے ہیں کہ مسکراتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، ٹھیک ہے، تابع سلسلہ کلام کو جاری رکھا یا بات جاری رکھی، مبتسما مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، خوش مزاجی میں، تو کہتے ہیں اس نے مسکراتے ہوئے بات جاری رکھی، یعنی پیچھے والی بات کرنے کے ساتھ آگے والی مسکراتے ہوئے بات مزید بڑھا دی۔ کہتے ہیں انا لا اقتارسو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، نو ٹینشن، کس بات کی؟ یعنی جتنا بھی اس نے نقصان کیا نا، جو 4 چیزیں ہم نے پہلے پڑھ لیں، اب ان چیزوں کو گنوا کر پھر آگے سیکنڈ ہینڈ کی طرف لائے گا۔ تو کہتے ہیں انا لا اقتارسو للمیزان الذی جعل وزنی 200 بدلہ 70، کہتے ہیں کہ مجھے اس میزان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کون سے میزان کی؟ آگے اس کی صفت، الذی، وہ میزان جس نے جعل بنا دیا، کر دیا، وزنی میرے وزن کو، 200 200 کلو، بدلہ 70 کلو کے بجائے 70 کلو میرا وزن تھا، تو اب کھڑا ہوتا ہوں، پہلے اس کے اوپر کھڑا ہوتا تھا جب صحیح تھا وزن ترازو تو 70 کلو میرا وزن آتا تھا، تو اب 70 کے بدلے 200 میاتن کی تسنیہ 200 کلو کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اس میزان کی، اس ترازو کی، اس کانٹے کی، کہ جس نے میرے وزن کو 70 کے بدلے 70 کے بجائے 200 کر دیا، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، نو ایشو۔ اور نہ ہی کہتے ہیں ولا لسیارتی اخیکا، کہتے ہیں اور نہ ہی آپ کے بھائی کی کار کا کوئی گلہ ہے، کوئی پرواہ ہے، کوئی فکر ہے۔ بھئی کون سے؟ التی اصبحت، کہتے ہیں وہ کار، التی، اب یہاں پر التی اور اصبحت مؤنث کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں موصول ہے، اصبحت فعل ناقص ہے، تسیر آگے فعل مضارع ہے، اور لسیارہ کی نسبت سے سارا معاملہ ہو رہا ہے، سیارہ مؤنث ہے، اسی طرح یہ سارا اسی کی طرف، ترجمے میں بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے۔ کہتے ہیں اور نہ ہی اس آپ کے بھائی کی کار کا کوئی گلہ ہے یا کوئی پرواہ ہے، کوئی فکر ہے۔ کون سی کار؟ التی اصبحت، جو صحیح تھی، اصبحت تسیر للخلفی بدل الامام، امام کہتے ہیں آگے ہونے کو، جس طرح وہ تھا نا بدون زجاجۃ الامامیہ، گلاس پینل، تو اسی سے امام، تو کہتے ہیں کہ آگے کے بجائے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، یعنی نہ ہی مجھے آپ کے بھائی کی اس کار کا گلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی فکر ہے کہ جو آگے کے بجائے پیچھے چلنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اس نے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، جو ریموٹ وغیرہ والی جو بھی گاڑی تھی الیکٹرک کار، تو جو آگے چلتی تھی ریموٹ سے یا اس کو چابی دینے سے، تو اب وہ آگے بجائے پیچھے چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں تیسری چیز ولا لجہازک اللوحی، اب یہ سارے عطف ہو رہے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ولا لجہازک اللوحی، کہتے ہیں اور نہ ہی آپ کے آئی پیڈ یا ٹیبلٹ کی مجھے کوئی پرواہ ہے، یعنی اس کا نقصان ہو گیا، مجھے اس کی کوئی گلہ نہیں ہے، یہ نقصان مجھے چبھ نہیں رہا۔ کہتے ہیں الذی کسرت شاشتہ، جس کی ایل سی ڈی یا اسکرین یا پینل ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کس کی ہے؟ کہتا ہے ولیکن یا صغیری، لیکن میرے پیارے بیٹے، ہذہ الاشیاء، یہ چیزیں، کانت صالحۃ فی السابق، کہتے ہیں یہ چیزیں پہلے صحیح تھیں، کانت صالحۃ، یہ صحیح تھیں، ٹھیک تھیں، درست تھیں، فی السابق پہلے، قبل فک کا لہا، آپ کا ان چیزوں کو کھولنے سے پہلے یہ صحیح تھیں، ثم تعطلت، پھر خراب ہوئیں۔ ما رأیک اذن ان نحضر لک اشیاء متعطلۃ، کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کیا عندیہ ہے کہ ہم آپ کے لیے سیکنڈ ہینڈ یا خراب چیزیں لے آئیں، آپ کے لیے خراب چیزیں، سیکنڈ ہینڈ چیزیں لے آئیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ لتحاول انت اصلاحها، تاکہ آپ ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ فرح منذر خوش ہو گیا، وقال، اور کہنے لگا، انہا فکرۃ رائعۃ یا ابی، ابا جان یہ سوچ، یہ خیال، یہ آئیڈیا عمدہ ہے۔ تو اب بہرحال جب یہ ان کا آپس میں مشورہ ہوا، کہتے ہیں وتوجہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اب ظاہر سوال ذہن میں آئے گا کہ ابھی تو 2 باتیں ہوئی، یعنی ایک تو ان کے والد صاحب ہیں اور دوسرا منذر ہے، تو یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے، جمع مذکر غائب کا؟ اب ایک تو یہ تحسین کلام کے لیے ہو سکتا ہے لائے ہوں، اور دوسرا ظاہر اس کا ساتھ بھائی بھی تھا جس کی کار خراب ہوئی، ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ گیا ہو، یوں یہ جمع کا صیغہ۔ تو بہرحال وتوجہ مباشرۃ لمحل بیع الاشیاء المستخدمہ، تو اوپر آیا تھا اشیاء متعطلہ، مطلب خراب سیکنڈ ہینڈ چیزیں، تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے۔
تو کہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے مارکیٹ گئے یا مارکیٹ کا انہوں نے رخ کیا. تو سیکنڈ ہینڈ چیزیں کہہ لیں استعمال شدہ یا مستعمل. واشترى منذر عديدا من الادوات المتعطلة والتالفة. واشترى اور منذر نے خریدا، عدیدن کہتے ہیں چند کو، کچھ کو. تو منذر نے کچھ چیزیں خریدی. بھئی کون سی چیزیں خریدی؟ آگے من سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے اس کا. کہتے ہیں من ادوات المتعطلة، یعنی متعطلہ اور تالفہ کا ایک ہی معنی ہے، یعنی یہ مرادف لفظ کہہ لیں یا پھر تفسیری کہہ لیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ فلاں کا مال تلف ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، تو یہ اسی معنی میں تلف ہونا، خراب ہونا. تو اسی سے اس میں فاعل کا ہے تالفہ، متعطلہ وہ بھی فاعل کا ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ منذر نے کچھ چیزیں یعنی خراب چیزیں، تو انہوں نے کچھ خراب چیزیں، سیکنڈ ہینڈ چیزیں یا استعمال شدہ چیزیں خریدیں. کیوں خریدیں؟ کہتے ہیں لیجربہ، تاکہ وہ تجربہ کرے، تاکہ وہ ایکسپیریمنٹ کرے یا اس کے اوپر تحقیق کرے. تو واستکشفھا، اور ان کی دریافت کرے، یعنی ان کی جو اس کی عادت ہے اس کے مطابق وہ سارے معاملات کرے. تو یہاں پر بھی لام کئی ہے، تو اس کی وجہ سے منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو لیجربہ. آگے کہتے ہیں جب یہ ساری چیزیں خرید کر لے آئے، کہتے ہیں شاکر منذر والدہ، منذر نے اپنے والد گرامی کا شکریہ ادا کیا. وقال، اور کہنے لگا اعیدک، اعاد وعاد یعید عیدتن، ٹھیک ہے، اسی سے یعید سے سیکنڈ لا صیغہ اعید نعید واحد متکلم کا. تو واو عین دال وعدہ وعد سے، تو مثال واوی. تو کہتا ہے اعیدک، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یا ابی، ابا جان، ان لا اعبث بالاشیاء الجیدۃ بعد الان. کہتا ہے کہ بعد الان مطلب اب کے بعد، آن مطلب اس وقت، اور اس وقت کے بعد مطلب آئندہ، نیکسٹ ٹائم. تو کہتے ہیں ابا جان میں آپ سے پرومس کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا، چھیڑ خانی نہیں کروں گا اب کے بعد یا آئندہ، اچھی چیزوں کے ساتھ، عمدہ چیزوں کے ساتھ، یعنی جو چیزیں صحیح ہوں گی، عمدہ ہوں گی، اپنی سیکنڈ ہینڈ نہیں ہوں گی اس طرح کی، تو ان کے ساتھ میں چھیڑ خانی نہیں کروں گا. اس بات کا میں آپ سے پرومس کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں. وَكُلَّمَا أَرَدْتُ الْإِسْتِكْشَافَ، کہتے ہیں کہ جب کبھی میں کھوج کا ارادہ کروں گا، یہ تحقیق کرنے کا، اور جو بھی میری یہ مشغلہ ہے، کہتے ہیں کہ جب میں اس کا ارادہ کروں گا، سوفا، تو میں کیا کروں گا، مستقبل بعید، یعنی سوفا فعل مضارع پر آ گیا نا، تو بعید کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب کبھی اس طرح کا مسئلہ میرا خواہش ہوگی کہ میں کھوج لگاؤں، تحقیق کروں، کہتا ہے سوفا الجاؤ، کہتا ہے کہ میں سہارا لوں گا. ٹھیک ہے، یہ جس ہوتا ہے نا التجا کرنا، تو یہاں پر بھی الجاؤ مطلب پناہ لینا، سہارا لینا، یعنی کس کے سہارے پھر میں وہ اپنی جو خواہش پوری کروں گا. تو کہتا ہے سوف الجاؤ لاشیاء المتعطلہ، کہتا ہے کہ پھر میں اپنی جو پرانی چیزیں ہیں، سیکنڈ ہینڈ یوز جو استعمال شدہ چیزیں ہیں، تو ان کا سہارا لوں گا، یعنی ان کے اوپر پھر اپنا وہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا. کہتا ہے اجابہ والدہ، تو اس کے والد نے اس کو جواب دیا. اجابہ والدہ، اس کے والد نے اس کو جواب دیا. ٹھیک ہے، دو دفعہ ضمیر آئی ہے، دو دفعہ ترجمہ کرنا ہے آپ نے. اس کے والد نے اس کو جواب دیا. وَأَنَا أَعِدُكَ يَا صَغِيرِي، میرے پیارے بیٹے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان لا ارمی، یہاں پر نصب آئے گا ان کی وجہ سے، ان لا ارمیہ، کہ میں نہیں پھینکوں گا. ٹھیک ہے، اَيَّ شَيْءٍ، کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے، یا جو بھی چیز یتلف فی المنزل، گھر میں خراب ہو جائے، جو بھی چیز گھر میں خراب ہو جائے گی میں اس کو پھینکوں گا نہیں، یہ باہر کباڑ والوں کو بیچ نہیں دوں گا. بل سأعطیہ لک، بلکہ میں وہ چیز دے دوں گا، لکا آپ کو. سأعطیہ، یہاں پر ضمیر جو ساتھ لگی ہوئی ہے یہ اس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے جو تلف ہو چکی ہوگی. تو کہتے ہیں بل سأعطیہ لک، بلکہ میں وہ چیز آپ کو دے دوں گا. کیوں دے دوں گا؟ کہتے ہیں لتحاول اصلاحہ لنا، کہتے ہیں تاکہ آپ ہمارے لیے اس کو ٹھیک کر دیں، اس کو درست کر دیں.